حق خطیب بادشاہ بلاوڑہ شریف اور اقرار الحسن کا تقریباً 2 مہینے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا، جس میں اقرار الحسن جو ARY نیوز کے اینکر پرسن ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو حق خطیب بادشاہ کرتب دکھاتا ہے یہ بالکل کرامت نہیں ہے، ان کا کرامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ ایک شعبدہ بازی ہے۔ اس حوالے سے پوری قوم جو ہے وہ ان کے اس مکالمے کو، ان کی اس بحث کو عرصہ دراز سے بڑی غور و فکر کے ساتھ سنتی رہی۔ ناظرین، میں یہاں پر ایک بات بالخصوص علماء کرام سے اور مشائخ اعظام سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت حق خطیب بادشاہ جو ایک مشن لے کے دنیا کے اندر چل رہا ہے، ہر انسان کے اندر غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن حق خطیب حسین کے ساتھ جہلاء کی اور جاہلوں کی ایک فوج ظفر موج لگی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق خطیب کا جو نعرہ ہے ہر مجلس کے اندر، ہر محفل کے اندر کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اس حوالے سے سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ قادیانیوں کو ہوتی ہے۔ وہ اس نعرے کو کسی لحاظ سے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حق خطیب کا یہ جو معاملہ ہے اس کا تعلق کرامت سے ہے یا نہیں ہے، حق خطیب واقع کوئی اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے، اس بحث کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو حق خطیب کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین، بچے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق رہا شفا کا کہ وہاں پہ شفا ملتی ہے یا نہیں ملتی، ہزاروں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور جان لیوا قسم کی امراض کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان لوگوں کا وہاں پر جو جمع ہو کے وہ دعا کرتے ہیں اور وہاں پر وہ دکھی لوگ جو جمع ہوتے ہیں اللہ ان کو شفا بھی دیتا ہوگا۔ اس کے اندر یہ بات کہنا کہ وہاں کسی کو شفا نہیں ملتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق خطیب سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی کہ کسی کے کہنے کے اندر آ کے سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہونے کے لیے یا اپنی اس اگر وہ جس طرح اقرار الحسن اسے دکانداری کہتا ہے، اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے اس نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا۔ ایک تو اس سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ خود اپنی ان کرامات کو بیان کرتا رہا، پھر لوگوں کے انٹرویوز لیتا رہا، جیسے وہ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کو مارکیٹ کے اندر فروخت کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں سے انٹرویوز لے رہا ہے۔ اس کو اس چیز سے یکسر جو ہے وہ صرف نظر کر کے اپنے اس کام کو کرنا چاہیے تھا کہ بالکل اگر کسی کو شفا ملتی ہے تو اس کا انٹرویو کر کے ایسے تشہیر کرنا یہ ایک غیر مناسب طریقہ تھا، لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے جو یقیناً اس کے جاہل مشیروں نے اس کو یہ مشورہ دیا ہوگا جس کی وہ سزا جو ہے یہ بھگت رہا ہے۔ اب یہاں پر علماء اور مشائخ سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حق خطیب کو مثبت فکر کی طرف لے کے آئے اور ان سے یہ کہیں کہ آپ کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں علماء کرام کو بلائیں اور ختم نبوت کے اوپر ایک مؤثر بیان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ کروائیں۔ کسی کو شفا ملتی ہے، کسی کو شفا نہیں ملتی، اس کا جو ہے وہ ہم اس بحث کے اندر نہیں جانا چاہتے۔ کرامت یہ حق ہے اور کرامات کا ظہور یہ بھی حق ہے، یہ قرآن حکیم کا باقاعدہ طور پر ایک موضوع ہے۔ اس بحث کے اندر ہم نہیں جانا چاہتے، نہ ہی اس بحث کے اندر کہ حق خطیب کوئی اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک جذبہ موجود ہے، اس کے اندر ایک شوق ہے کہ وہ ختم نبوت کے مشن کے اوپر کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت علماء کرام اور مشائخ جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کا سہارا بنے، اس کو ایک مثبت اور پازیٹیو سوچ کی طرف لے کے آئیں اور اس سے یہ کہیں کہ جس طرح بڑے بڑے اجتماعات کے اندر اس کے اجتماعات میں ان کا جس طرح بقول دعویٰ ہے کہ لاکھوں لوگ ان کے اجتماعات میں موجود ہوتے ہیں، وہاں پر علماء کرام کے بیانات ہونے چاہیے۔ ختم نبوت کی حساسیت، ختم نبوت کی ضرورت اور ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں کو بتایا جائے، حق خطیب کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، حق خطیب کو اس وقت جو ہے وہ دین کے کاموں کی طرف متوجہ کیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ اجتماعات کے اندر جس طرح نعت خوانوں کو بلا کے وہ نعت خوانی کرواتا ہے، یہ ایک آدھ نعت ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس طریقہ کے ساتھ اس کے اجتماعات ہوتے ہیں قادیانیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور قادیانیوں نے اقرار الحسن کو مورا بنا کے پوری اس کو سپورٹ کر کے
جو ہے وہ حق خطیب کے پیچھے لگایا، اور کل آپ نے دیکھا ہے کہ حق خطیب کے آستانے کے اوپر 14 فروری کے دن وہ وہاں پر گیا، تو حق خطیب نے بڑی جو ہے وہ شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ وہ پیش آئے۔ گھر کے اندر جا کے اس طرح سے واویلا کرنا، شور شرابہ کرنا، کسی کو چیلنج کرنا، کسی کے گھر جا کے اس کو بے عزت کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقرار الحسن کا ایک غیر مناسب اور غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا۔ میں حق خطیب کی یہ کرامت سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن اپنے بندوں کے ساتھ صحیح سلامت واپس وہاں سے نکل آیا۔ یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ حق خطیب کی کرامت تھی کہ آپ وہاں سے واپس جو ہے وہ صحیح سلامت واپس جو ہے وہ لوٹ کے وہاں سے آئے ہیں۔ حق خطیب سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ غلطیاں کر رہا ہے۔ ایک تو اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ جو کرامتوں کی تشہیر کرتا ہے، دوسری اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ خود کرامات کے انٹرویوز کر کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کو ڈالتا ہے۔ آنکھوں سے چین کا برآمد ہونا، آنکھوں سے جو ہے وہ کسی اور چیز کا نکلنا، جو موتیوں کا نکلنا، یہ چیزیں جو ہے یہ اگر اقرار الحسن بھی یہ کرتب کر لیتا ہے تو ہم اس کو کرامات کے اندر شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہاں سے ہزاروں لوگوں کو شفا ہوتی ہے تو وہ لوگ اگر خود آتے ہیں اس کے آستانے کے اوپر، تو وہ اگر دم کر کے ان کو شفا کے لیے ان کو اگر وہ دم کرتا ہے تو اس کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کا کسی لحاظ سے بھی شریعت کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرامت کوئی چیز نہیں ہوتی، یا اللہ کے کلام کو پڑھ کر اگر کسی پہ دم کیا جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقرار الحسن نے وہاں پر جا کر یہ کہا تھا کہ میں یہ ساری چیزیں وہاں پر ان کے کیمروں کے سامنے کروں گا، اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حق خطیب جو ہے وہ بیرون ممالک کینیڈا کے اندر جہاں سب سے زیادہ قادیانیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے، اس سرزمین کے اوپر بھی جا کر اس نے جو ہے وہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے جو ہے وہ لگوائے ہیں۔ قادیانیوں کو سب سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا حق خطیب کے پاس میرے مسلک کے جو جیت علماء کرام ہیں وہ جا کر اسے ایک اچھی فکر کی طرف لے کے آئیں، اچھی سوچ کی طرف لے کے آئیں، اور اس بندے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس بندے کے ذریعے آپ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر اچھی جو ہے وہ اپنی کارکردگی پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے اجتماعات کے اندر جید علماء کرام کے بیانات ہونے چاہیے، لوگوں کو ختم نبوت کے موضوع کے اوپر جو ہے وہ بتانا چاہیے، نہ کہ ہم نے پوری قوم کو اس مشن پہ لگا دیا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اگر واقعتاً اس کے اندر خامیاں ہیں اور موجود ہیں تو ان خامیوں کی اصلاح کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس طریقہ سے کسی کو بھی بے عزت کرنا، کسی کو بھی اس طرح اس کی پگڑی کو اچھالنا، یہ بالکل بھی روا نہیں ہے۔ کل جس طرح وہاں پہ بھی نعرے لگائے جا رہے تھے کہ اقرار الحسن جو ہے یہ سید ہے ہی نہیں، یہ شاہ ہے ہی نہیں، میں کہتا ہوں حق خطیب اگر آج بھی اقرار الحسن کے شجرے کے پیچھے اگر پڑ جائے تو یقین جانے کہ اقرار الحسن کو بھی اپنا منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے مہربانی کر کے اس ٹرینڈ کو یہیں پہ روکا جائے، حق خطیب کو اس طرف لے کے آیا جائے کہ وہ مدارس قائم کرے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ مدارس قائم کرے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ آپ مزارات کے اوپر چادریں سونے کی ڈالیں، چاندی کی ڈالیں، مزارات کے اوپر ڈھول باجے بجائیں، جو مرضی آپ کریں، آپ کے دشمن کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ آپ کے دشمن کو تکلیف اس دن ہوگی جس دن جو ہے وہ آپ مدارس قائم کر کے دین کے علماء جو ہے وہ پیدا کریں گے، اس دن آپ کے دشمن کو تکلیف ہوگی۔ حق خطیب کی کرامات سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، حق خطیب کے جو ہے وہ اس اظہار ولایت سے کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ جس طریقہ کے ساتھ اس کے گھر جا کر اس کے اوپر دھاوا بولا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کے غداروں کو تکلیف ہے اور وہ حق خطیب کے اس نعرے کو پسند نہیں کرتے۔ میں حق خطیب کا یہ جو نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ وہ جو شخص لگاتا ہے اور پھر ہزاروں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، میں حق خطیب کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ حق خطیب صاحب آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، کرامات کی تشہیر سے اپنے آپ کو بچائیں، اور آپ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر پہلے سے زیادہ کام کریں تاکہ جو قادیانی اور ختم نبوت کے غدار ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ حضور کے جو غلام ہیں وہ ختم نبوت کے کس طریقہ سے پہرے دار ہیں اور کس طریقہ سے وہ پہرے داری کر رہے ہیں۔